اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن میں آج کا ہمارا موضوع ہے کہ اللہ کے ساتھ اور الہ کیسے بنائے جاتے ہیں اور ان کی کس طرح سے ممانعت آئی ہے۔ جیسا کہ شروع انسانیت سے ہی سلسلہ کار چلا آ رہا ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پرستش کرتے رہے ہیں اور اس کے علاوہ ان بزرگ ہستیوں کو پوجتے رہے ہیں یا ان کے نام کے بت بنا کر ان کو پوجتے رہے ہیں، ان سے مدد مانگتے رہے ہیں۔ تو اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے شرک سے تعبیر کیا ہے اور یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر طرح کا گناہ بخش دے گا، مگر یہ شرک جو ہے وہ بالکل نہیں بخشے گا۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا کہ جس نے بھی اللہ کے ساتھ شرک کیا تو اس پر جنت جو ہے وہ حرام ہے۔ تو اس لیے حتی الوسع یہ کوشش کرنی چاہیے کہ شرک سے اجتناب کیا جائے۔ تو اب ہم کچھ قرآن کریم کے مقام دیکھتے ہیں کہ جن میں اس کی شدید الفاظ میں ممانعت آئی ہے۔ ویسے تو پورا قرآن اس بات سے بھرا ہوا ہے۔ تو سب سے پہلے سورہ البقرہ، اس کی آیت نمبر ہے 163۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہ تمہارا الہ جو ہے وہ صرف ایک ہی الہ ہے، لا الہ الا، اس کے سوا اور کوئی الہ نہیں ہے، هو الرحمن الرحیم، وہی بس ایک ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو آگے ہم دیکھیں گے مختلف آیات میں کہ کس طرح سے یہ صفت واضح ہوتی ہے کہ الہ ہوتا کیا ہے۔ ایک تو خدا ہے، اس کی ذات ہے، تو آگے وہ کیا کرتا ہے اور اس نے جو کیا ہے اس کی صفات میں وہ کس طرح یکتا ہے، یعنی کوئی اور ان صفات میں شریک ہو نہیں سکتا۔ تو یہ دیکھتے ہیں سورہ النمل ہے، 27 نمبر سورہ ہے، اس کی آیت نمبر ہے 60۔ اللہ فرماتے ہیں امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء، کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، فانبتنا بہ حدائق ذات بہجہ، اور اس سے پھر سرسبز باغات اگائے، ما کان لکم ان تنبتوا شجرہا، تو یہ ساری جو ہے کھیتی اور درخت اس کو تم تو نہیں اگا سکتے، الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، بل ہم قوم یعدلون، بلکہ یہ لوگ راستے سے الگ ہو رہے ہیں۔ امن جعل الارض قرارا، کون ہے جس نے زمین کو قرار گاہ بنایا، وجعل خلالہا انہارا، اور اس کے بیچوں بیچ نہریں جاری کر دیں، وجعل لہا رواسیا، اور اس پر پہاڑ بنائے، وجعل بین البحرین حاجزا، اور دو دریاؤں کے درمیان اس نے اوٹ بنائی، الہ مع اللہ، کیا اللہ کے سوا کوئی اور الہ ہے، بل اکثرہم لا یعلمون، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ امن یجیب المضطر اذا دعاہ، بھلا کون ہے جو دکھیا کی فریاد سنتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے، ویکشف السوء، اور اس کا جو دکھ ہے اس کی تکلیف دور کرتا ہے، ویجعلکم خلفاء الارض، اور تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے، الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے، قلیلا ما تذکرون، تو تم میں تھوڑے ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں۔ امن یہدیکم فی ظلمات البر والبحر، کون ہے جو تمہیں راستہ دکھاتا ہے خشکی اور تری کی تاریکیوں میں، یعنی یہ جنگل زمین میں اور ساتھ سمندر یا دریا میں، کون ہے جو تمہیں راستہ دیتا ہے گھر پہنچنے کا، اپنے علاقے میں پہنچنے کا۔ وَمَن يُرْسِلُ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ، اور کون ہے جو ہوائیں چلاتا ہے بارش سے پہلے
جو کہ خوشخبری دیتی ہیں۔ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے؟ تعالی اللہ عما یشرکون، بہت بلند شان والی ہے وہ ہستی اللہ جس کے یہ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ امن یبدأ الخلق ثم یعیدہ، کیا کوئی ہے جو پیدائش کا آغاز کرے شروع سے اور پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے؟ وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ، اور کون ہے جو تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے، والارض، اور زمین سے؟ الہ مع اللہ، تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اگر کوئی ان صفات میں شریک ہے، کوئی یہ کام کرتا ہے، تو پھر لاؤ، دکھاؤ، کوئی اپنی دلیل لاؤ اگر تم سچے ہو۔ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ، ان سے کہہ دو کہ زمین اور آسمان کے غیب ہیں اللہ کے سوا اور کوئی نہیں جانتا۔ وَمَا يَشْعُرُونَ أَيَّانَ يُبْعَثُونَ، اور یہ جو جن کو یہ شریک کر کے معبود بنایا ہوا ہے اور وہ بھی یہ نہیں جانتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے۔ یعنی یہ صفات ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں چیزیں، وہ اللہ تعالیٰ سامنے رکھ کر پوچھتے ہیں بھی بتاؤ کوئی اور الہ ہے جو یہ کر سکے؟ تو یہ تو ہمارا روزمرہ کا مشاہدہ ہے کہ ایسا تو کوئی نہیں کر سکتا۔ تو اب بھی پھر اگر لوگ کہیں کہ کوئی لوگ یہ کام کرتے ہیں یا وہ زمین اور آسمان کی کسی طرح کی خلقت میں شریک ہیں تو وہ غلط بات کرتے ہیں، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ دیکھ لو کہ یہ تو ہے اللہ کی بنائی ہوئی چیزیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ شرک کرنے کی یا شریک کرنے کی سختی سے ممانعت کر دی ہے، اور یہ کہا، اب دیکھیں سورہ قصص اس کی آخری آیت ہے 88 نمبر، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، تو اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو نہ پکارو۔ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے نے ہلاک ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے، مگر صرف وہی ذات باقی رہنی ہے۔ لہ الحکم، اور اسی کا ہی حکم ہے، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹائے جانا ہے۔ اب یہ دیکھیں کس قدر یہاں باریک بین بات ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کا حکم بھی نہیں ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ تو جن ہستیوں کو آج پکارا جاتا ہے، بت ہوں یا کچھ بہت عرصہ پہلے کی کچھ بزرگ ہستیاں ہوں، تو وہ تو یہ قدرت نہیں رکھتی، وہ تو خود نہیں جانتی کہ کب ان کو اٹھایا جائے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں سورہ الدخان، 44 نمبر سورہ ہے، اس میں اللہ نے فرمایا سورہ الدخان کی 8 نمبر آیت میں، لا الہ الا هو یحیی و یمیت، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہی زندہ کرتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ ربکم، تمہارا بھی رب ہے، و رب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ تو اب یہ صفت جو ہے کسی اور میں آ ہی نہیں سکتی۔ جن کو پکارا جاتا ہے وہ خود پیدا ہوئے ہیں اور کچھ بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو اس لیے ان کا پکارا جانا ایک بے دلیلی بات ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل کی 22 نمبر آیت میں کہتے ہیں، لا تجعل مع اللہ الہا آخر، اللہ کے سوا کسی اور الہ کو نہ ٹھہراؤ، کسی اور کو، فتقعد مذموما مخذولا، تو اگر ایسا کیا تو تم ملامت زدہ اور بے کس ہو کر رہ جاؤ گے۔ اور اسی سورہ بنی اسرائیل کی 39 نمبر آیت میں کہا، وَلَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، نہ بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ، فَتُلْقَىٰ فِي جَهَنَّمَ، تو پھر اگر ایسا ہوا تو تم جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے، ملوما مدحورا، راندہ ہو کر، کہ تمہارا کوئی مددگار بھی نہ ہوگا۔
اب دیکھیں سورہ قاف 50 نمبر سورہ ہے، اس کی 26 نمبر آیت ہے۔ اس میں اللہ نے فرمایا الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے بھی اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بنایا، فَأَلْقِيَاهُ فِي الْعَذَابِ الشَّدِيدِ، تو اس کو سخت عذاب میں ڈال دو۔ یہ فرشتوں کو اللہ حکم دے رہا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے آ گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات بیان کی ہیں کہ جو کچھ اس نے پیدا کیا ہے، ظاہر بات ہے کوئی اور پیدا کر نہیں سکتا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، تو پھر اس کے علاوہ کسی اور کی ضرورت نہیں رہتی کہ عرصہ دراز ہو گیا، پرانے زمانے کے بزرگ ہیں تو وہ خود بھی کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنایا ہوا ہے، ان کو الہ بنایا ہوا ہے۔ پھر سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ، اور ہم نے ان لوگوں پر ظلم نہیں کیا، وَلَكِنْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، مگر انہوں نے خود اپنے آپ پر ظلم کیا۔ فَمَا أَغْنَتْ عَنْهُمْ آلِهَتُهُمُ الَّتِي يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، تو پس پھر اللہ کو چھوڑ کر جن لوگوں کو، جن ہستیوں کو، جن چیزوں کو یہ الہ بناتے تھے، ان میں سے کوئی بھی ذرہ برابر بھی ان کے کام نہ آیا۔ لما جاء امر ربک، کہ جب تیرے رب کا حکم آ گیا، یعنی اللہ اگر کوئی تکلیف یا عذاب یا قیامت کا وعدہ کر لے، کام کر لے، تو ان میں سے کوئی بھی کچھ کام نہیں آئے گا۔ وما زادوہم غیر تتبیب، اور ان کے حق میں صرف تباہی ہی آئی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بہت واضح مثالیں دی ہیں، اور اچھی طرح سے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ ہم نے اچھی طرح سے اپنی آیات، اپنی نشانیاں واضح کر دی ہیں۔ تو اب لوگ جو ہیں اس کو نہ سمجھیں یا نہ سمجھنا چاہیں، یا وہ جس طرح شرک میں لتھڑ پتھڑ گئے ہیں اتنا زیادہ کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ہی مفقود ہو چکی ہیں، تو پھر ان کو عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا ہے۔ اب جن لوگوں کو بھی یہ شریک ٹھہراتے ہیں، وہ کوئی بت ہوں، وہ کوئی اللہ کے سوا اور چیزیں ہوں، یا جس طرح ہمارے آج کے معاشرے میں ہے کہ مختلف لوگ مختلف ہستیوں کو پکارتے ہیں، جیسے ان کے ہمارے دربار بنے ہوئے ہیں، مزار بنے ہوئے ہیں ہر شہر میں، ہر ضلع میں، اور ان پہ لوگ جاتے ہیں۔ مشہور ان میں داتا گنج بخش ہیں، اور پھر کچھ لوگ حضرت علی کو الہ بناتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، اور ان کو ہی یہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کا نظام وہ چلا رہے ہیں۔ اسی طرح دیگر شہروں میں اور بھی، اور پھر غوث اعظم ہیں جنہیں پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، تو ان سب کو یہ انہوں نے الہ بنایا ہوا ہے، یعنی ان کو اپنی مشکل کے وقت وہ پکارتے ہیں، ان سے مدد مانگتے ہیں، ان کے دربار پہ، مزار پہ جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے یہ شرک کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہت کھول کھول کر اپنی آیات کی وضاحت کر دی ہے کہ ایسا نہ کرو، ٹھیک ہے، کیونکہ واحد زندہ جاوید ہستی صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، تو اسی سے ہی مدد مانگی جا سکتی ہے۔ وہی قدرت رکھتا ہے کہ ہماری مشکلات دور کرے، تو اس نے بڑی وضاحت سے بیان کر دیا ہے۔ اور پھر یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 37 میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حتیٰ اذا جاءتہم رسلنا، کہ جب ان کی جان نکالنے آتے ہیں فرشتے، یتوفونہم، ان کو لینے، قالوا، تو پوچھتے ہیں اینا ما کنتم تدعون من دون اللہ، کہ اللہ کے سوا تم جن کو پکارتے تھے وہ کہاں ہیں؟ قالوا ضلوا عنا، تو پھر وہ کہیں گے، یعنی مرتے وقت کہ وہ تو گم گئے ہیں، ہمیں نہیں مل رہے۔ وشہدوا علی انفسہم، اور اس وقت، یعنی یہ مرنے سے پہلے کی بات ہے، وہ اپنے اوپر گواہی دے دیں گے انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہی
کفر کرنے والے تھے۔ تو یہ کوئی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا سوائے اللہ کی ذات کے، اور اللہ نے بڑی وضاحت سے یہ کہہ دیا کہ چونکہ زمین و آسمان اور اس میں جو بھی چیزیں ہیں وہ ساری اللہ نے پیدا کی ہیں، اور جن کو یہ پکارتے ہیں ان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے۔ جب ان کو پیدا نہیں کیا تھا تو ان کو کوئی بھی رب یا الہ نہیں مانتا تھا، ان کا کوئی بھی نام لیوا نہیں تھا۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ جیسے ہی وہ گزر گیا ان کا وقت، بعد میں 100 200 400 800 سال بعد لوگوں نے ان کا نام لینا شروع کر دیا، ان کو حاجت روا مشکل کشا ماننا شروع کر دیا۔ تو یہ اللہ تعالی ہمیں آگاہی دے رہے ہیں۔ اب سورہ بنی اسرائیل کی آیت دیکھتے ہیں، یہ ہے 36 نمبر آیت۔ تو یہ ہم اس لیے یہ اب آخری آیت ملاحظہ کریں گے کہ اللہ نے انسان کو دنیا میں عقل اور شعور دے کر بھیجا، اور اسی وصف کی بنا پر ہی انسان دیگر مخلوقات پر فضیلت رکھتا ہے اور اختیار و ارادہ رکھتا ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے عقل، علم، شعور ہونا، کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ علم، جس چیز کا نہ پتہ ہو اس کے پیچھے نہ چلو۔ ان السمع والبصر والفؤاد، بے شک کان، آنکھ اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا، ہر ایک سے ضرور باز پرس ہوگی، پوچھا جائے گا۔ تو یہ نعمت ہے اللہ کی، آنکھیں، کان، زبان اور عقل، دل، یعنی ان سے سوچ سمجھ کا کام لینا چاہیے ہمیں کہ ہم کیوں ایسی ہستی کو پکاریں جو خود اٹھائی جائے گی اور اللہ کے سامنے حاضر ہوگی اور اس کا بھی حساب ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو جو پیدائش پہ قدرت نہیں رکھتی، جو مرنے پہ قدرت نہیں رکھتی، تو کس طرح سے سن سکتی ہے؟ اس لیے اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو نہ پکارا جائے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ تو یہ قرآن سارا بھرا پڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ پر مثالیں دے کر سمجھایا ہے، تو اس لیے اس کو سمجھنا چاہیے۔ مگر ہمارے یہاں ماجرا یہ ہے کہ اس کو صرف ثواب کے لیے پڑھا جاتا ہے، نہ کہ سمجھنے اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے، اور پھر اس میں جو چیز بیان ہوئی ہے اس پر عمل کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ عمل ہی اپنا نتیجہ پیدا کرتا ہے۔ تو اس لیے یہ قرآن عقائد کی اصلاح کرتا ہے، یہ روشنی ہے، یہ سیدھے راستے کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ تو اس کو ایک تو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، اور پھر اس پر عمل بہت ضروری ہے، کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ پڑھتے جائیں، سمجھ بھی جائیں، علم بھی آ جائے، لیکن اگر آپ اس کے مطابق عمل نہیں کریں گے تو وہ ہماری زندگی میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی بھی نہیں پیدا ہو سکتی۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اس کو سمجھنے کی، عمل کی اور دوسروں تک پہنچانے کی ہمت توفیق عطا فرمائے۔